السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچئے اگر آپ پورا دن بھوکے پیاسے رہے، تھکان ہو، سر درد ہو، پھر بھی آپ صبر کریں صرف اللہ کے لیے، لیکن شام کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا روزہ تو قبول ہی نہیں ہوا، تو دل ٹوٹ جائے گا نا۔ آج کا یہ ویڈیو مذاق نہیں ہے، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ فجر پڑھ لیں گے تو ظہر نہیں پڑھیں گے، عصر نہیں پڑھیں گے تو مغرب پڑھ لیں گے، اس طرح نمازوں کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی ان میں سے ہے تو پھر آج کے ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ روزہ اصل میں ہوتا کیا ہے، روزے کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی حقیقت کی جو شاید ہم سننا نہیں چاہتے لیکن جاننا ضروری ہے۔ روزہ اور نماز کا رشتہ کیا ہے؟ تو روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، نماز بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے، لیکن ایک سوال ہے، اگر کوئی صرف روزہ رکھ لے اور نماز نہ پڑھے تو کیا اس کا روزہ قبول ہوتا ہے؟ بڑے علماء نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ شیخ ابن باز نے فرمایا، جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ نماز اسلام کا ستون ہے۔ اور کیوں روزہ قبول ہوگا؟ بھوکے پیاسے رہنے کے لیے روزہ رکھے ہو؟ نہیں نا، روزہ تو رکھے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، کھانا پینا چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، پرہیزگاری کرنے کے لیے۔ ذرا سوچئے، جس گھر کی بنیاد ہی نہ ہو وہ گھر کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح جس شخص کی نماز ہی نہیں، اس کا روزہ کس بنیاد پر کھڑا ہے؟ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ اور فرینڈز، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اگر نماز ہی خراب ہوئی تو سوچئے نا باقی اعمالوں کا کیا ہوگا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، ویسے ہی فرسٹ امپریشن کیا ہے؟ نماز، تو لاسٹ امپریشن بھی اچھا ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہماری نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز ہی خراب ہوئی تو سوچئے باقی اعمال کا کیا ہوگا۔ روزہ تو 1 مہینے کا ہے لیکن نماز ہر دن 5 مرتبہ ہے۔ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے لیکن نماز کو ہر روز فرض کیا ہے، تو کیا جو چیز روز فرض ہے تو وہ زیادہ اہم نہیں ہے کیا؟ جی بالکل ہے۔ ایک حقیقت جو دل کو ہلا دے گی، کچھ لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں لیکن فجر نہیں پڑھتے، سحری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر وہ ظہر بھی نہیں پڑھ پاتے اور نہ ہی عصر پڑھ پاتے ہیں، مغرب صرف افطار کے وقت اور عشاء بھی کبھی کبھی، کیونکہ وہ روزہ رکھ کر تو سو جاتے ہیں، ان کی نمازیں مس ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں ہم تو روزہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اور نماز اللہ کی سب سے بڑی اطاعت ہے۔ اور اگر نماز ہی نہیں تو روزے کی روح کہاں ہے؟ ایک مثال دیتی ہوں جو آپ کے دل کو چھو لے گی۔ سوچئے ایک نوکر ہے جو صرف سال میں 1 مہینہ کام کرے، باقی 11 مہینے مالک کی بات ہی نہ مانے، تو ذرا مجھے بتائیے کیا مالک اس 1 مہینے کے کام سے خوش ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو یہ کہے گا، جب میں روز تم کو بلا رہا تھا تب تم کہاں تھے؟ اللہ ہمیں روز 5 دفعہ بلاتا ہے، حیا علی الصلاۃ، تب ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو میں بیزی ہوں۔ لیکن روزے کے وقت ہم کہتے ہیں میں اللہ کے لیے بھوکا ہوں۔ بھائی، آپ صرف بھوکے ہو، آپ اللہ کی عبادت کہاں کر رہے ہو؟ روزہ رکھ لیا پر قرآن کی تلاوت کہاں ہے؟ نماز کہاں ہے؟ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور روزے میں دل لگاؤ، اور سچے من سے جب کوئی ایسا کرے گا نا تو کدھر دن گیا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، اسے کچھ نہیں پتہ چلے گا، وہ بس اللہ کی عبادت میں مگن رہے گا۔ اور ہم صرف روزہ رکھ لے رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر رہے، تو کیا یہ مکمل اطاعت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔
ایک بات یاد رکھیے، نماز نہیں تو جنت بھی نہیں، کیونکہ نماز جنت کی چابی ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو لیکن نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو کیسے جاؤ گے جنت میں؟ نماز روح کی غذا ہے، روزہ جسم کو صبر سکھاتا ہے، نماز دل کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر نماز نہیں تو روزہ صرف ڈائٹ پلان بن کر رہ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں پورے روزے رکھیں گے تو ہمارا ویٹ کم ہو جائے گا۔ بھائی مجھے بتائیے، اسی لیے روزہ رکھتے ہو؟ ڈائٹ کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہو؟ اگر جس دن ہمیں روزے کا مطلب پتہ چل جائے گا تو اس دن ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہماری تلاوت اور ہماری دعا سب بہت آسانی سے قبول ہو جائے گی۔ 11 مہینے تو کھاتے پیتے رہتے ہو لیکن رمضان میں بھی سحری افطار اسی میں لگے رہتے ہو۔ دیکھیے، نماز ہی وہ عبادت ہے جو قبر میں روشنی دے گی، قیامت میں سہارا بنے گی، پل صراط پر مدد کرے گی۔ روزہ بھی مدد کرے گا لیکن تب آپ نماز پڑھتے ہو۔ کئی علماء نے کہا ہے جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اسلام سے باہر ہو سکتا ہے، ایسے شخص کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر شاید ڈر لگے، لیکن ڈر ہی ہدایت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو جج کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ اللہ آپ کو بلا رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، کل کا بھروسہ نہیں۔ کیا پتہ ہمیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس رمضان میں ہی اچھے سے عبادت کر لیجئے، روزے کا مطلب سمجھیے اور اچھے سے عبادت کیجئے۔ روزے کا مطلب قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ہوتا ہے، باقی کھانا پینا یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ قبر میں روزے کا سوال نہیں ہوگا لیکن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اسی لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لیجئے۔ اگر آج سے آپ نے نیت کر لی میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا تو اللہ آپ کے پرانے گناہ معاف کر سکتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ آج سے شروع کیجئے، ایک ایک نماز پڑھ لیجئے، پھر کبھی مت چھوڑیے۔ روزہ اور نماز الگ نہیں ہے، یہ دونوں مل کر ہی ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ صرف روزہ رکھنا اور نماز چھوڑ دینا تو پھر یہ چیز اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ قبول ہو تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ آج کا یہ میسج اگر دل کو لگا ہو تو کمنٹ میں لکھیے، میں آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، آمین۔